السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقائد اور اعمال کی اصلاح پر مبنی اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ معزز سامعین و حضرات، ماہ رجب کی 22 تاریخ کو ہماری قوم امام جعفر کے نام کے کونڈے کیا کرتی ہے۔ اس دن عورتیں غسل اور وضو کر کے فجر کے بعد پوری پکانا شروع کرتی ہے اور پھر اس پر نیاز وغیرہ دلائی جاتی ہے، اور اہتمام یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی گھر سے باہر لے کر نہیں جائے گا۔ اس کو پکانے سے پہلے منت مانی جاتی ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو شخص جس نیت سے اور جس منت کو مانتے ہوئے یہ کونڈے کرے گا، اس کی منت پوری ہوگی۔ اور اس بات کی دلیل کے لیے ایک قول بھی امام جعفر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ 22 رجب کو کونڈے کرو اور میرے توسل سے مراد طلب کرو، اور جو مراد پوری نہ ہو تو قیامت میں تمہارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔ اور یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ اس دن یعنی 22 رجب کو امام جعفر کے نام کی نیاز یعنی کونڈے کرنا باعث ثواب ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ کونڈے کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم آگے جا کر لب کشائی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا ان کونڈوں کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالی کا دین ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سورہ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ دین دراصل اسی کا نام ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ برباد ہے، لہٰذا ہمیں ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین میں کوئی ایسی بات یا چیز داخل کرتا ہے تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر لوگوں تک نہیں پہنچایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر یہ بات فرما دی تھی کہ سورہ المائدہ آیت 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے، اور اس میں اب کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ قابل رد یعنی مردود ہے۔ اسی طرح مشکات کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جس پر ہمارا حکم نہیں وہ قابل رد یعنی مردود ہے۔ ہر وہ بات یا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا جس کا حکم نہیں دیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود کہا ہے۔
اب ہم دیکھیں کہ کیا یہ رسم یعنی کونڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یا ان کا حکم دیا ہے؟ ہمیں تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ایسی کسی بات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسی کوئی دلیل ملتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ امام جعفر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں اور کونڈے کرنے کا حکم انہوں نے دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام جعفر ایسی کسی بات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ رسم یعنی کونڈے اردو کا لفظ ہے، عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عربی میں حرف ڈال نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کونڈے برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں کیے جاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کونڈے ہندوستان ہی کی ایجاد ہے، اور اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس کی ابتدا 1906 میں ریاست رامپور میں امیر مینائی کے فرزند خورشید شاہ احمد مینائی نے رامپور سے منشی جمیل احمد جمیل کی مضموم کی کہانی داستان عجیب کو چھپوا کر رامپور میں تقسیم کروا کر اس کی ابتدا کی۔ اس کہانی داستان عجیب میں لکڑہارے کا افسانہ، جس میں غریب لکڑہارے کی بیوی نے کونڈے کیے تو وہ امیر ہو گیا، اور وزیر کی بیوی نے کونڈے کا انکار کیا تو وہ غریب ہو گیا، اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے، اور موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ لیکن جب اس نے توبہ کر کے امام جعفر کے کونڈے کیے تو پھر سے خوشحالی آ گئی اور وزارت بحال ہو گئی وغیرہ۔ اس قسم کے اور قصے اور کہانیاں گڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہر سال ہزاروں لوگ کونڈے کرتے ہیں، لیکن ملک میں روز بروز غربت بڑھتی جا رہی ہے اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایسی باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی طرف پلٹے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن یعنی 22 رجب کا امام جعفر سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس دن یعنی 22 رجب کا امام جعفر صادق سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ امام جعفر کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 17 ربیع اول 83 ہجری 83 ہجری کو ہوئی، اور وفات 15 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رجب کی 22 تاریخ نہ امام جعفر کی پیدائش کا دن ہے اور نہ وفات کی تاریخ، تو پھر اس 22 رجب کا امام جعفر سے کیا تعلق؟ دراصل یہ چند مفاد پرست اور پیٹ کے پجاریوں نے صرف اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہر اسلامی مہینے میں بزرگوں کے نام پر اس قسم کی بدعات و رسومات ایجاد کر لی ہے تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے اور ان کے خاندان عیش و عشرت کرتے رہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو 22 رجب کا دن کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے امیر المؤمنین جناب ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس تاریخ کو امام جعفر کی طرف منسوب کر دیا اور عجیب عجیب قسم کے قصے اور کہانیاں گڑھ کر بولے بالے لوگوں میں مشہور کر دی، اور بولے بالے عوام نے جب یہ کہانیاں سنی تو وہ غیر شعوری طور پر فرط عقیدت سے ان جھوٹی کہانیوں پر ایمان لے آئے۔ انجام یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان فرضی داستانوں کے سبب بہت سے دین سے ناواقف عوام نے بھی غیر شعوری طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب کو اپنے یہاں بھی ایک خوشی کا دن قرار دے دیا۔ چنانچہ اب بہت سے گھرانوں میں جو حقیقت حال سے ناواقف ہے 22 رجب کو عید جیسی ہی خوشی مناتے ہیں، اور اس دن بچوں وغیرہ کو بڑی چاہت سے نہلا دھلا کر نئے نئے کپڑے وغیرہ پہناتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن کونڈے نہیں کرتے اور امام جعفر اور امیر معاویہ کی نیاز دلاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو عرض ہے کہ نیاز ایک عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مقامات پر غیر اللہ کی نیاز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے تم پر مرا ہوا جانور، بہتا لہو، سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ سورہ بقرہ آیت 173 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اس اللہ نے تم پر مرا ہوا جانور، بہتا لہو، سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ سورہ انعام آیت 145، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس وحی میں جو میرے پاس آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ وہ اسے کھائے سوائے اس کے کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے یا نافرمانی کرتے ہوئے اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ معزز سامعین، تو قرآن اور حدیث کے ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ 22 رجب کو جو کونڈے دیے جاتے ہیں یا منت مانی جاتی ہے یا نظر و نیاز کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام بدعات اور رسومات ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کونڈوں اور ان جیسی ان تمام بدعات اور رسومات سے اجتناب کریں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ان خرافات، ان رسومات اور ان بدعات سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔